مسیح خداوند میں میرے عزیزو، مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج سے یہ نعرہ جو ہے وہ فضاؤں میں، لوگوں کے دلوں میں، لب و لہجے میں ہر وقت گونجتا ہے کہ مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ فتح کا نعرہ ہے، یہ خداوند کی تعریف کا نعرہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج تھوڑا سا منفرد انداز میں کچھ دیکھیں گے، سوچیں گے کہ ہم نے جو انجیل مقدس پڑھی ہے، سنی ہے، وہ بامطابق مقدس متی ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا اپنی عبادت کا ویو دیکھتے ہیں۔ ہماری اس عبادت کے 4 حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ 4 حصے۔ پہلا حصے میں نور کی عبادت ہے، اور پھر کلام کی عبادت ہے، اس کے بعد بپتسمہ کی عبادت ہوگی، اور پھر پاک شراکت کی عبادت ہوگی۔ ابھی ہم نے جتنی بھی تلاوتیں سنی ہیں پرانے عہد نامہ سے، تکوین سے شروع کی ہیں، جب خدا نے کائنات کو بنایا اور جو کچھ بنایا کہا سب اچھا ہے۔ پھر ہم نے خروج میں سے تلاوت سنی۔ پہلی تلاوت میں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شکل پر بنایا۔ گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان میں دوری آ گئی۔ اب اس دوری کو مٹانے کے لیے یسوع اس دنیا میں آئے۔ اور یہ نہیں کہ وہ 2023 سال پہلے آئے، وہ ابتدا میں بھی تھے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ، وہ شروع سے آئے۔ ہم نے عبادت کے آغاز میں بھی موم بتی پر پاش کا ایک کینڈل جو ہے، شمع ہے، اس پر نشان لگائے، اقرار کیا کہ تو الفا و اومیگا ہے، اول و آخر ہے، نہ کوئی اس کا شروع ہے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ کی تیری ہے۔ ہم نے جو ہندسے ہیں، سال جو ہے 2023 سال، اس پر مارک کیا اور یسوع کو یاد کیا جو الفا و اومیگا ہے، اول و آخر ہے، ہمیشگی اسی کی ہے، سلطنت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، جلال بھی اسی کا ہے، کمال بھی اسی کا ہے، حکومتیں بھی اسی کی ہیں، عظمت بھی اسی کی ہے، عزت بھی اسی کی ہے۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ جب انسان گناہ میں گر گیا، خدا سے دور ہو گیا، تو کس طرح خدا نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، نجات دہندہ کا وعدہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے قوم بنی اسرائیل گناہ کی غلامی یعنی مصر میں ہے، اور خدا انہیں کس طرح چھڑاتا ہے، اور چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، رہائی دیتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے آگے آگے چلتا ہے، انہیں فرعون سے بھی بچاتا ہے، پانی سے بھی بچاتا ہے، ہر موت اور آفت سے بچاتا ہے، اور بادل کی طرح ان پر سایہ رکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں ان کے آگے آگے منارہ نور کی طرح چلتا ہے۔ جس طرح آج ہم نے تاریکی سے نور کی طرف سفر کیا ہے، اسی طرح انہوں نے مصر کی غلامی سے لے کر وعدے کی سرزمین، خدا کی جگہ، خدا کی ہولی لینڈ، اس کی طرف سفر کیا۔ اور آج مجھے اور آپ کو کس طرف سفر کرنا ہے؟ ہم زمین پر آسمان کا سفر طے کر رہے ہیں۔ نیا آسمان، نیا زمین، نیا یروشلم ہوگا، اس کی طرف ہمارا سفر ہے، نیا آسمان اور نئی زمین۔ اب ہم نے دیکھا کہ خدا ان کے آگے آگے، یسوع ان کے آگے آگے چلا۔ یسوع آج بھی میرے اور آپ کے آگے آگے چلا، منارہ نور آگے آگے چلا۔ میں نے اور آپ نے اپنی اپنی زندگی کو، اپنی کینڈل کو علامتی طور پر روشن کر کے اپنی زندگی کو ایکچولی روشن کیا ہے، یسوع کے نور کو اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے۔ ہم انہیں پاش کے کینڈل سے، یسوع پاش کا ہے جو آج مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس سے اپنے آپ کو روشن کیا ہے اور ایمان رکھا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ جی
جی اٹھا. یسوع دنیا کا نور ہے, وہ مجھے دنیا کا نور بنا دیتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. ہم نے نجات کی تاریخ کو دہرائی, پھر فاروق نبی کی کتاب میں سے سنا, پھر حزقیال نبی کی کتاب میں سنا کہ میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا, تمہیں پاک کروں گا. تیسرا حصہ جو ہے بپتسمہ کی عبادت, پاک پانی چھڑکا جاتا ہے, آج بھی چھڑکا جائے گا. آج بچے بپتسمہ بھی پائیں گے, اور میں اور آپ جب چرچ میں داخل ہوتے ہیں اپنے آپ کو پاک پانی کے ساتھ مسح کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں. کیوں؟ عبادت کے لیے آئے. خدا پاک ہے, خدا مجھے بھی پاک کرے. خدا پاک کرتا ہے, مقدس بناتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم روشنی میں تھے. پرانا دور تھا, پرانا عہد نامہ کی جب تلاوتیں کی گئی تو کیا تھا؟ روشنی تھی یا اندھیرا؟ اندھیرا تھا. جب نئے دور میں داخل ہوئے, نئے عہد میں آ گئے, یسوع میں آ گئے, تو پھر کیا ہوا؟ ہر طرف روشنی ہی روشنی, نور ہی نور ہے. ہر طرف روشنی. ہم روشنی میں آ گئے, ہم خود روشن ہو گئے, اور یہی روشنی ہم نے دنیا میں پھیلانی ہے. یسوع دنیا کا نور ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ہم نے انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی میں سے سنا ہے 28ویں باب میں سے. آج سے تھوڑی دیر کے لیے ہم یسوع کی آغاز کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہم نے کچھ مہینے پہلے یسوع کی پیدائش کے بارے میں سنا, کرسمس سیلیبریٹ کیا, آج ایسٹر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کے شروع کے باب, پہلا باب, اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے آخری باب میں کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو کس نے بتایا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کس نے بتایا ہے جی؟ شاباش, فرشتے نے. جب یسوع اس دنیا میں آیا تو یوسف پر خدا کا فرشتہ خواب میں ظاہر ہو کر کیا کہتا ہے کہ اپنی مگیتر مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت سے ہے, خدا کی طرف سے ہے. ووم اور ٹوم, ووم یعنی مقدسہ مریم کا بطن, اور ٹوم قبر. ہم اس دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ووم میں مقدسہ مریم کے بطن میں کون ہے؟ یسوع ہے, دنیا کا نور ہے. اور ہم قبر میں, ٹوم میں دیکھتے ہیں یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. جب لوگوں کو خبر دی گئی آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے, تو وہ گڈریے کہاں پر آئے؟ ہے جی, بیت لحم میں آئے. شاباش. تو کیا دیکھا؟ بچے یسوع کو کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا پایا. اس طرف دیکھ لے, یسوع کو کفنایا گیا ہے, کپڑا لپٹا ہوا پایا ہے. ادھر یسوع چلنے میں پڑا ہوا پایا, ادھر انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ جہاں پر یسوع کو رکھا اب وہ خالی ہے, قبر خالی ہے, ٹوم خالی ہے. ادھر یسوع مقدسہ مریم کے بطن میں آیا اور اس نے اس کو جنم دیا, دنیا پہ لائے. اب آغاز کی باتیں بھی ہم دیکھتے ہیں, نور 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 کی گواہی دیتے ہیں, فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں. ادھر یسوع مردوں میں سے, جو دنیا کا نور ہے, مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تو اس کی گواہی کون دیتے ہیں؟ فرشتے. اب ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ گڈریے آئے ہیں, انہوں نے تحقیق کی ہے, جو خبر ملی ہے ان کو بتائی گئی ہے, وہ ادھر آئے ہیں. ادھر جب یسوع جی اٹھا ہے تو فرشتوں نے کہا جاؤ اس کے شاگردوں کو بتاؤ, اس کے بھائیوں کو بتاؤ. ان کو خبر دی گئی, اس سے پہلے, تم سے پہلے وہ جلیل کو جائے گا. ملاقات. اب دیکھتے ہیں کہ ان روزوں کے آغاز میں, شروع میں, علانیہ زندگی جب یسوع کی ہوتی ہے تو یسوع آزمایا جاتا ہے, اور آزمانے والا اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا.
اور ساری مملکتیں سلطنتیں دکھائی اور کیا کہا؟ شان و شوکت دکھائی تو کیا کہا؟ شیطان نے کیا کہا؟ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ ادھر دیکھیں، جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار، ادھر سلطنتیں، بادشاہتیں، شان و شوکت تجھے دوں گا۔ تو جب یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے تو اس نے، خدا نے سارا اختیار اسے دیا۔ کیا کہا یسوع نے؟ کیا کہا؟ مجھے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ادھر بھی پہاڑ پر ہے، ادھر بھی پہاڑ پر ہے۔ جب آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، جب ہم کمپیئر کریں گے تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصر میں یہی بیان کروں گا، پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات سیکھتے ہیں آج، کہ جب فرشتہ آ کر مقدس یوسف کو بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی بچانے والا۔ پھر دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، جس کا نام ایمینویل ہوگا، جس کا نام یعنی خداوند ہمارے ساتھ۔ تو جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ شروع میں ایمینویل، خداوند ہمارے ساتھ، اینڈ میں خداوند ہمارے ساتھ۔ اب شروع میں دیکھتے ہیں اس کا نام یسوع ہوگا۔ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ بچانے والا، نجات دینے والا، رہائی دینے والا۔ یسوع جو باز کرتا ہے، یسوع جو پہاڑی باز کرتا ہے، یسوع جو تمثیلوں میں بات کرتا ہے، یسوع جس کو مصلوب کیا گیا، یسوع جس نے مردوں کو زندگی بخشی، یسوع جس نے موت سے کیے۔ اور ہم نے تذکروں میں بھی بار بار یسوع کا لفظ سنا۔ جب کوئی اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، کون کا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوڑی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ بار بار ہم یسوع کا ذکر سنتے ہیں، اس کا نام یسوع ہوگا۔ یسوع تمثیلوں میں بات کر، یسوع ایکچولی ہسٹوریکل پرسن ہے، یسوع ہسٹوریکل پرسن ہے۔ اور یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا، ان پڑھ ہوتا ہے، وہ ہوا میں باتیں کرتا رہتا ہے، ہوا نیرے ٹکرا مارتا رہتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی میں پچھلے سال تو نا ایک پوسٹ بڑی چل رہی ہے عمران خان کہ حضرت عیسیٰ کا نام ہسٹری ہے ہی نہیں۔ اچھا ساڈے جی بھی فٹافٹ جڑے اور پارٹی باز ووٹ دینے یا کی کر دے یا کی پتا کی پیچھے ہوتا انہوں نہیں پتا، وہ شیئر کری جا رہے کیڑی حدیث ہے یا کیڑی گل ہے کوئی شیئر کرن دے یا کوئی نبی پیغمبر دے لفظ نے کوئی شیئر کرن، وہ تو بے وقوف بندہ ہے جنہوں پتہ ہی نہیں، جی پتا ہوگا تو یہ گل ہی نہ کرے، یا انہیں جس کنٹیکسٹ گل کی کیوں ہو سکتا ہے جہاں سانوں نہیں پتا۔ جڑا سیاسی بندہ ہے وہ اس مذہبی بندے کے سیاسی بندے سے فرق تے ہے نا، کلام پڑھن والے تے کلام نہ پڑھن والے فرق ہو سکتا ہے نا۔ تو یسوع ہسٹوریکل پرسن ہے، یسوع جیسس جس کا نام عدالت عالیہ میں بھی ہے، جی سینٹ ہنریس میں بھی ہے، جگہ جگہ ہے۔ یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر، یسوع کا نام ہسٹری میں ہے، بار بار ہے، بار بار ہے۔ اور اس کے بعد اس کے پیروکار نے اس نام کو زندہ رکھا ہے۔ اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بات جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے جیسس 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 یسوع کی بات ہے۔ اے یسوع خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ مسیحا کا ذکر تھوڑا کم ہے،
مشہوری کم ہے. اچھا جس پر یہ ظاہر بھی ہو گیا کہ یہ مسیحا ہے. مثال کے طور پر مرکز کے انجیل 8ویں باب میں لکھا ہے جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے سے گزر رہا ہے تو اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. لوگوں نے بتایا، شاگردوں نے بتایا کہ لوگ تجھے کوئی ارمیا نبی سمجھتا ہے، کوئی الیاس نبی سمجھتا ہے. مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے. پھر یسوع نے پوچھا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پترس رسول نے کیا کہا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا بیٹا ہے. تو یسوع نے کیا کہا؟ یہ بات کسی سے نہ کہنا جب تک کہ میں مردوں میں سے جی نہ اٹھوں. یہ میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں جو یہ رجیم چینج ہے جو میں پہلے بھی باتیں کی ہیں. متی کی انجیل پہلا باب اس کا آخری باب یہ رجیم چینج ہے. ایمینوئل خداوند ہمارے ساتھ، اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. رجیم چینج یہ لفظ آج کل بہت ہوتا ہے لیکن یہ ریلیجیس ٹرم میں بتا رہا ہوں کہ رجیم چینج کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یسوع کے جیتنے سے پہلے جیسس، یسوع بہت مشہور ہے، ہر کوئی پکارتا ہے جیسس. تو جیسے فلپیوں کے نام اپنا مرکز کے انجیل 8ویں باب کے مطابق کیسریا فلیپی کے علاقے میں آتا جب یسوع پوچھتا ہے تو پترس کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، قدوس ہے. تو یسوع نے کہا یہ بات کسی سے نہ کہنا جب تک کہ میں مردوں میں سے جی نہ اٹھوں. تو اب جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو جب ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں، شاگرد ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مسیح خداوند ہے. جی اب جیسس نہیں، اب کیا ہے؟ مسیح. مسیح کا مطلب مسا کیا ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. جب وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں خوشی سے بتاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے کمپیئر کر کے بتایا نا، آپ بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. فرشتہ کہتا ہے ڈرو نہیں، ادھر بھی فرشتہ کہتا ہے ڈرو نہیں. اب ماحول فرق ہے، ادھر پیدائش کے بارے میں، آغاز کے بارے میں، ادھر انجام کے بارے میں اور نئی زندگی کے بارے میں ہے. ڈرو نہیں، ڈرو مت، اس کے شاگردوں کو بتاؤ. اور ایک اور بات ہم یہاں پر قابل غور ہے کہ مقدس متی بھی اور دوسرے انجیل نویس جو ہیں وہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو کتنے لوگوں نے گواہی دی. چاروں انجیل میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. کسی میں عورتوں کا زیادہ ذکر ہے کہ 3 عورتیں وہاں تھی قبر پر، کسی میں 4 تھی، کسی میں زیادہ تھی. 2 فرشتے دکھائی دیے، 1 فرشتہ دکھائی دیا. یسوع کا مریم مجدلی وہاں تھی، مریم وہاں تھی. ایک انجیل میں مریم مجدلی وہاں تھی، سلومی وہاں تھی، حنا کی بیوی وہاں تھی. اس طرح مختلف چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ گواہ ہے، آسمانی بھی اور انسانی بھی، دنیاوی بھی. انسان بھی گواہ ہے کہ وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا. جب خبر پہنچی تو شاگرد دوڑے آئے کس کو دیکھنے؟ یسوع. تو آ کر کیا دیکھا؟ خالی قبر. خالی قبر. آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خالی قبر کا منظر دیکھنے جاتے ہیں، اس بات کا اقرار کرنے جاتے ہیں یا دیکھنے چاہتے ہیں، نظارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یسوع کی قبر آج بھی دنیا میں خالی ہے. ساری دنیا میں سے ایک ہی قبر خالی ہے اور وہ یسوع کی ہے. یسوع کے بدن میں بھی مقدسہ مریم کے بدن میں بھی یسوع رہا ہے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یسوع مقدسہ مریم کا کوئی رول نہیں ہے. یسوع نے مقدسہ مریم سے اب جنم لے لیا ہے تو اب اس کا کوئی کردار یا رول نہیں ہے.
اس میں یسوع رہا ہے، میرا اور آپ کا مسیحا رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا کردار نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اکلو ہی پیدل نے نا ایسے کہہ سکتے ہیں، دعوے دار بہت ہوتے ہیں کہ کلام جانے پر سمجھتے نہیں نا، صرف پڑھ لینا کافی نہیں، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یسوع تو بار بار کہتا ہے نا، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہیں سنیں گے، اور دیکھنا پڑے گا کیا میں ان میں تو نہیں شامل، جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو سنتے ہوئے نہیں سنتے، کان ہے پر سن نہیں رہا، آنکھیں ہیں پر دیکھتا نہیں، دل ہے پر سمجھتا نہیں۔ تو یسوع جی اٹھنے سے پہلے جیسس یسوع، اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو مسیحا، مسیح خداوند ہے، مسیحا۔ اور بڑے بڑے مفکر بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت نبی پیغمبر آئے ہیں، دنیا میں بہت نبی پیغمبر آئے ہیں، لیکن مسیحا ایک ہی ہے، مسیحا ایک ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو اپنی موت سے موت کو تباہ کرتا ہے، جو اپنی زندگی سے زندگی کو بحال کرتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں اور پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ خدا پوری دنیا کو امن، صلح، اتحاد اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، تاکہ ہم تاریکی سے روشنی میں آ سکیں، موت سے زندگی میں داخل ہو سکے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے۔